سیدنا طفیل بن صخرہ جو کہ سیدہ عائشہ کے اخیافی بھائی ہیں سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم عزیز کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین قوم تھے۔ انہوں نے کہا تم مسلمان بھی بہترین قوم ہوتے اگر صرف یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ پھر میں عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین لوگ ہوتے۔ لیکن انہوں نے آگے سے کہا اگر تم بھی یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے تو تم بھی بہترین قوم ہوتے۔ جب صبح ہوئی تو بعض لوگوں کو یہ خواب بیان کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو ساری بات بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے کسی کو یہ خواب بتلایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر جب لوگوں نے نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بعض لوگوں کو بتلا بھی دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ ایک کلمہ کہتے تھے، میں اسے ناپسند تو کرتا تھا لیکن تم کو منع کرنے سے شرم و حیا مانے تھی۔ اب بات کھل گئی ہے، لہٰذا تم یہ نہ کہا کرو کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ مسند احمد 8 کتاب کی قسم اول توحید اور دین کے اصولوں کا حصہ۔ صحیح حدیث۔